اس وقت رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے الیکشن ایکٹ کے حوالے سے مخالفت کی ہے اور نون لیگ نے بھی مخالفت کی ہے. پیپلز پارٹی نے جو بل پیش کیا ہے 2025 جو الیکشن ایکٹ کا جو بل پیش کیا گیا ہے, کیا بل تھا؟ اس میں اثاثوں کے حوالے سے تھا کہ ایم این ایز کے اثاثوں کے حوالے سے جو ہے ظاہر کرنی چاہیے نہیں ظاہر کرنی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نہیں کرنی چاہیے ظاہر میں تو عوامی نمائندوں, میں نے بھی کہا ہے بالکل یہ بالکل کسی عوامی نمائندے کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے اثاثے چھپائے. آپ سیاست میں آتے ہیں, آپ کھلی کتاب کی طرح ہیں. پھر میں نے مثال پیش کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس 2 چادریں کیوں ہیں, پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ برا مانتے یا کہتے کہ آپ کی ضرورت کیسی بھی خلیفہ وقت سے سوال کرنے کی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کتنی بڑی ہستی ہے جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن اے لوگوں سن لو میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. اس عمر سے سوال ہوا, فاروق اعظم سے سوال ہو سکتا ہے, ہم سے نہیں ہو سکتا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر کیا جواب دیا تھا, آپ کو پتہ ہے نا کیا جواب دیا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان کو جواب دو, تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے والد محترم کے پاس 2 چادریں اس لیے ہیں کہ ایک ان کی اپنی ہے, ایک میں ان کا بیٹا ہوں, میں نے ہدیہ کی ہے کیونکہ ایک چادر سے کپڑے نہیں بنتے تھے. تو اس کے بعد اس صحابی نے کہا کہ یا امیر المومنین اب آپ حکم کریں, ہمارا سر بھی حاضر ہے. تو بھائی میں نے یہ بات ادھر کی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم سے سوال مت پوچھو ہمارے اثاثوں کا, آپ یہ کہیں کہ ہم سے پوچھو لیکن ساتھ میں سرکاری افسران سے بھی پوچھو. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ صرف سول سرکاری افسران سے نہیں, ججز سے بھی سوال ہونا چاہیے, ملٹری پرسنل سے, ملٹری افسران سے بھی, اور سرکاری جو بیوروکریسی ہے سول بیوروکریسی, ان سب کے بھی اثاثے ظاہر ہونے چاہیے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ قومی اسمبلی کے ممبران یا سینیٹر حضرات یہ کہیں کہ ہم سے سوال ہی مت پوچھو. آپ سے سوال نہ پوچھو تو پھر آپ سیاست میں کیوں ہیں؟ سر لاسٹ میں یہ بتائیں کہ کل عمران خان صاحب کے بھانجے جو ہے وہ شریز کو گرفتار کیا گیا ہے اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے, دوسری ایک طرف جو ہے وہ گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ بھی 9 مئی کیس میں, تو اس پر کیا کہیں؟ ایک بہن کو اپنے بھائی سے وفا نبھانے کی سزا دی جا رہی ہے. علیمہ آپ اپنے بھائی سے وفا نبھا رہی ہے بیچاری. کبھی سوچا تھا کسی نے کہ اس ملک کا شہزادہ بیٹا ہے عمران خان, شہزادہ ہے, شہزادوں کی طرح زندگی گزاری, آج اس کی بہنیں گلیوں میں رول رہی ہیں. کیوں رول رہی ہیں؟ کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے, اس کے اثاثے باہر نکل آئے ہیں, اس پہ کوئی پاناما کا کیس نکلا ہے, عمران خان کے سوئس اکاؤنٹ سے نہیں. وہ اس بات کی سزا کاٹ رہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, کہ پاکستان کے مفاد پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں, یہ عمران خان بھی آپ کی وجہ سے جیل میں ہے اور عمران خان کی بہنیں بھی گلیوں میں جو خوار بیچاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں. تو یہ عمران خان کو زور دینے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ کل سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کا کیس تو ختم ہو گیا نا. جب ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں اور سپریم کورٹ کو اس میں سازش نظر نہیں آئی تو کل تو خوشی کا دن تھا, کیونکہ 9 مئی کا بیانیہ ایک طرح سے ہوا میں تحلیل ہو گیا. میں نے تو کل یہاں سپریم کورٹ کے باہر یہ بات بھی کی کہ عمران خان سے معافی مانگنے والے جو تھے کہ آپ معافی مانگیں, جو طلبگار ہیں, اب وہ کیا عمران خان سے معافی مانگیں کہ آپ کو ہم نے 2 سال جو ہے جبراً غیر قانونی جیل میں رکھا اور سپریم کورٹ نے آپ کو ضمانتیں دے دیں. تو اس کا جواب یہ ملا کہ شام کو شاریز جو لڑکا ہے خان صاحب کا جو بھانجا ہے, میرے تو چھوٹے بھائیوں کی عمر کا ہے, وہ تو بیچارہ سیاست میں نہیں اللہ کے ولی, وہ تو ایتھلیٹ ہے, وہ تو پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے یا ملک سے باہر اور پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. اس کا سیاست کا شاریز کا سیاست سے کیا لینا دینا, صرف علیمہ آپا کو تنگ کرنا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ علیمہ آپا بھی انشاءاللہ مضبوط خاتون ہے, جس طرح ایک مشرقی ماں مشرقی بہن ہوتی ہے, اس نے ایک مضبوط کردار ادا کیا ہے. ہمیں علیمہ آپا بھی فخر ہے اور ہمیں خان صاحب کے پورے خاندان پہ, کیونکہ خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے صرف ہم ورکر سے قربانی نہیں مانگی. اگر علی محمد 78 دن جیل میں رہا ہے اور میری ماں مجھے اڈیالہ ملنے آئی تو عمران خان کی بہن بھی جیل جا رہی ہے, عمران خان کی بہن نے بھی جیل کاٹی ہے. پہلا لیڈر ہے جس نے خود بھی قربانی دی ہے, خود قربانی دینے کے بعد اب ورکر سے وہ مانگ رہا ہے. چادر چادواری کے جو تقدس پامال ہوئے اس پر کیا کہیں گے؟ وہ تقدس رہ کدھر گیا یار؟ جب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسی قوم کی جو اصلی ماں ہے, اصلی وڈی ماں, اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ کرونا میں کینسر زدہ ڈاکٹر یاسمین نے ہمارے لوگوں کو بچایا, اس کا انعام یہ دیا گیا ہے کہ 600 دنوں سے ڈاکٹر یاسمین جیل میں ہے. چادر اور چار دیواری کا تقدس اس حکومت میں بالخصوص پنجاب میں, اور اس پہ دکھ ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خاتون ہے لیکن خاتون وزیر اعلیٰ کے نیچے پنجاب میں خواتین کی عزت, چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے.